السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم ضیاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہربس۔ ناظرین، آج ہم ہرمل کے بارے میں بات کریں گے، ہرمل کے مزاج کے بارے میں، ہرمل کے خاص کے بارے میں اور مختلف طبی نسخہ جات میں ہرمل کے استعمال کے بارے میں۔ ناظرین، ہرمل اسپند ایک عام خودرو بوٹی ہے جو ویرانوں اور قبرستانوں میں بہت پائی جاتی ہے۔ اس کا بیج غلافوں میں ہوتا ہے۔ اکثر دھونے کے لیے ہرمل کے بیج آگ پہ چھڑکے جاتے ہیں اور ان سے تڑکنے کی آواز بھی آتی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں ہرمل کے پھول بھی موجود ہیں غلاف کے اندر کی طرح، اور ان غلافوں سے یہ بلیک کلر کا تکون 3 سائڈوں والا ہرمل کا بیج یہ نکلتا ہے۔ یہی بیج ہی نسخہ جات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو کانٹ چانٹ کے صاف کر کے تنکے ہٹا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہرمل کا مزاج گرم و خشک مانا جاتا ہے۔ اسے زیادہ تر تقویت باہ کے لیے استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ دمہ کھانسی میں بہت مفید ہے، بلغم کو خارج کرتا ہے، عصبی اور دماغی امراض مثلا مرگی، لکوہ، جنون، لنگڑی کا درد اور اعضاء کو گرمی پہنچانے کے لیے عام مستعمل ہے۔ بہت گرم مزاج ہوتا ہے، اس لیے جوڑوں کے درد کے لیے اور اعضاء کو حرکت دینے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، بہرے پن میں تخم اسپند کو روغن زیتون میں جلا کر روغن زیتون چھان کر کان میں قطور کرنے سے بہرے پن کا خاتمہ ہوتا ہے، بہرا پن ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، دمہ میں ہرمل اور السی کے بیجوں کو شہد کے ہمراہ معجون بنا کر چاٹتے ہیں، اس سے افاقہ ہوتا ہے، بلغم کا اخراج ہوتا ہے۔ ہرمل کے بیجوں کو پیس کر اس کا سفوف 4 رتی سے 1 گرام تک کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اس سے پرانے ملیریا میں بھی آرام آ جاتا ہے، اور جن خواتین کے ایام کھل کر نہ آ رہے ہوں ان کے ایام بھی کھل کر آ جاتے ہیں۔ اس سے ایام کا درد کے ساتھ آنا بھی موقوف ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت گرم مزاج ہوتے ہیں، اس لیے ایام کو کھولنے میں اور درد سے آنے کے لیے بہت مفید ہیں۔ ناظرین، ورموں پر ہرمل کے پتوں کو باندھنے سے ورم تحلیل ہو جاتے ہیں، درد ختم ہو جاتا ہے، جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بیج کی دھونی سے گندے سے گندا اور زہریلا زخم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہرمل کی جڑ کو پیس کر سرسوں کے تیل میں ملا کر اگر بالوں پر لگایا جائے تو اس سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ اسی طرح 50 گرام ہرمل کو 50 گرام سرسوں کے تیل میں جلا کر چھنے ہوئے تیل کو زخموں پر لگانے سے گھاؤ بھر جاتے ہیں اور زخم جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، 20 گرام تخم ہرمل بریاں اور 10 گرام پوست خشخاش دونوں کو ملا کر سفوف بنا کر بمقدار 4 رتی صبح و شام ہمراہ نیم گرم دودھ استعمال کرنے سے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، چونکہ اس کا مزاج گرم و خشک ہے، اس لیے گرم مزاج لوگوں کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر دوران استعمال برے اثرات ظاہر ہونے کا اندیشہ ہو تو ترش اشیاء اور شکنجبین اس کی مسئلے ہیں۔ شکنجی سے اس کے برے اثرات دور ہو جاتے ہیں اور یہ نقصان نہیں دیتی۔ پھر بھی گرم مزاج والوں کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں، سرد مزاج والے لوگوں کو اتنا نقصان نہیں دیتی، کیونکہ سرد مزاج والوں کو ان میں برداشت کی قوت ہوتی ہے گرم ادویات کو لینے کی، کھانے کی، ہضم کرنے کی، اس لیے انہیں اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا گرم مزاج لوگوں کو گرم ادویات سے ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔